میرے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب. کچھ ہی وقت پہلے ان کی رہائی ہوئی ہے اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں لاجز میں موجود ہے اور نون لیگ کے لوگ بھی ان کو سلام کر کے جا رہے ہیں, مبارک دے رہے ہیں رہائی کی. رہائی کے بعد پہلا انٹرویو ہے ان کا. مروت صاحب بہت بہت شکریہ. نون لیگ کے لوگ بھی آپ کی رہائی پہ خوش ہیں جی, کیا وجہ ہے؟ یہ شیزہ فاطمہ گزری ہیں اور آپ کو سلام کر کے اسمائل دے کے گئی ہیں. میں ایک بات آپ کے توسط سے نون لیگی ایم این اے یا جو حزب اقتدار بشمول پیپل پارٹی کے ایم این ایز نے اس گرفتاری کے دوران ہمارے ساتھ بڑی ہمدردی کا اظہار کیا, اور حتیٰ کہ آج تو انہوں نے پارلیمان میں میرے نام کے نعرے بھی لگائے. تو اگر اس طریقے سے یہ ایسے کڑے وقت میں ہماری کم از کم حوصلہ افزائی بھی کر لیتے ہیں تو ہم اس پہ ان کے مشکور ہیں. کیا ہوا؟ شیر افضل مروت صاحب کو چلتے چلتے پکڑا اور آپ کے کولیگ ہی جج ہیں, اٹ مینز کالے کوٹ والے, 8 دن کا ریمانڈ دے دیا. کیا ریکور کرنا تھا اور کیا پسٹل وغیرہ بھی ریکور ہوا آپ سے یا ڈنڈا کیا ریکور ہوا؟ پسٹل تو میرا ان کے پاس تھا یا انہوں نے خود مجھے دے دیا, ورنہ ریکوری ڈال سکتے تھے نا, لیکن کچھ فرق بولنے کا بھی ہوتا ہے. سر آپ فوجداری کے وکیل ہیں, آپ نے جج بھی رہے 17-18 سال, تو بتائیں کیا گزری, کیسا ہوا آپ کے ساتھ 8 دنوں میں؟ شیر افضل مروت مزید مضبوط ہو گئے؟ لاہور کی گرفتاری مشکل تھی یا یہ والی؟ نہیں, یہ یہاں پہ میں نے زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کیا. لاہور میں ہم ایک جگہ جیل میں پڑے تھے تو نہ زیادہ پھرنا پھرانا نہیں تھا. یہاں پہ تو روزانہ بس بھرو اسمبلی جاؤ واپس آؤ, اور یہ جناب جیل والے آ رہے ہیں, پولیس والے آ رہے ہیں, فلاں اے ایس پی آگے ہو رہے, تو یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں. آرام سے پڑے رہے ہیں بس کافی ہے. آرام کیا آپ نے؟ لاجز میں بھی آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ کی بڑی ویڈیو مشہور ہوئی ہے. وہ ویڈیو کس نے بنائی ہے لاجز میں جب آپ آرام کر رہے تھے اپنے چیمبر میں؟ پتہ نہیں کسی کم وقت نے بنائی ہوگی. مروت صاحب یہ بتائیے گا, آئینی ترمیم آ رہی ہے, اسی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا تھا؟ پچھلے سوموار کو آپ کو گرفتار کیا تھا؟ نہیں, اس کے پیچھے شاید کچھ اور محرکات تھے, اور میرا خیال ہے ان کو لینے کے دینے پڑ گئے, کیونکہ ان کا خیال نہیں تھا کہ اسمبلی میں گھسنے کے بعد اتنا ورلڈ وائڈ ری ایکشن آئے گا. سول سوسائٹی نے, میڈیا نے, دنیا بھر کے لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا مذاق بنا دیا. یعنی آپ کی مرضی آ گئی تو آپ پارلیمان میں بھی گھس گئے, ادھر جناب اس پہ تو بڑے آپ لوگ یہ برا فروختہ تھے جس کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا. چھاونیوں پہ پتھراؤ ہوا تو بڑے برا فروختہ تھے, اور ادھر پارلیمان کے تقدس کی آپ نے پامالی کی. لہذا یہ کوئی زیادہ ہی ان کا ری ایکشن آ گیا. ری ایکشن تھا بیسیکلی 8 ستمبر کے جلسے کا. 8 ستمبر کے جلسے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ ہمارے ساتھ گئے, درجنوں میڈیا کے لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے, ہم نے بھی لائیو کوریج کی. آپ کے پاس تو کچھ ایسی چیز نہیں تھی, نہ آپ نے پولیس والوں کو دھکا دیا. جو انہوں نے کیا اس وقت ہم نے کچھ نہیں کیا تھا جب یہ گرفتار کیا, لیکن اب گرفتاری کی قیمت تو یہ دیں گے. آپ کو گرفتار کرنے کے لیے درجنوں پولیس اہلکار آئے, لیکن آپ نے سگریٹ لگایا, کش لگاتے لگاتے گرفتاری دی. ابھی بھی سگریٹ ہاتھ میں ہے, یہ کوئی خاص محبت ہے اس سے؟ نہیں, سگریٹ جو ہے وہ اس وقت بھی میں نے لگائی تھی, پاکستانیوں کو لگانا پسند آ گیا. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے نا, وہ جو آئے تھے ان پہ کتنے لعنتیں پڑ رہی ہے. سوشل میڈیا میں نے دیکھا, ہر طرف سے لعنتوں کی پٹکار ہیں. اسلام آباد پولیس کہ وہ لوگ جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا, خصوصاً چند ایک ایسی چوز جو 10-15 سالوں سے میں جانتا ہوں, اور ان سے میں نے کہا بھی مجھے وارنٹ دکھا دو, مجھے آپ ایف آئی آر دکھا دیں, لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے دھکے دیے جو میرا خیال ہے کہ جس کے حوالے سے میں قانونی کارروائی کر رہا ہوں. یہ 8 دن کا بدلہ آپ کس کس سے لیں گے؟ حکومت سے لیں گے, پولیس سے لیں گے, یا جج صاحب کے خلاف جو انہوں نے 8 دن کا ریفرنس دیا ہے ان کے خلاف کوئی پٹیشن وغیرہ فائل کریں گے؟ میں جج صاحب کے حوالے سے سوچوں گا, کیونکہ میں چونکہ خود عدلیہ کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں, اس کی مجبوری ہے, کیونکہ وہ خود عدالت نے فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اور تاہم چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملوں گا, ان کو میں شکایت ضرور کروں گا, کیونکہ اس نے یہ کیس سنا ہے اور انہوں نے خود ہی اس کیس کا تمسخر بھی اڑایا. لہذا اس کیس میں ریمانڈ 1 گھنٹے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی کامیڈی لکھی ہے اس ایف آئی آر میں, تو لہذا اس جج صاحب کو پتہ تھا کہ یہ ناانصافی کر رہا ہے. ایسا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, کچھ ریکور ہونا, پسٹل ڈال دینا, ڈنڈا ڈال دینا, اور جج صاحب نے, چیف جسٹس نے کہا کہ میں شعیب شاہین صاحب کو یا شیر افضل مروت صاحب کو یا بارسٹر گوہر کو نہیں جانتا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ بہرحال پولیس کی زیادتیاں ہیں. پاکستان پورا بالخصوص پنجاب اور اسلام آباد پولیس اسٹیٹ بن چکے ہیں, اور پولیس اسٹیٹ اسی لیے بنے ہیں کہ پورے 2 سال میں تمام
طوائف الملوکی کے باوجود کوئی آئی جی ڈی آئی جی جیل نہیں گیا. اگر 3-4 ڈی آئی جی ہر 2-3 ماہ بعد جاتے تو ان کی جرت ہی نہ ہوتی. عدالتوں کی بے توقیری ہو رہی ہے اور قانون کی پامالی جو ہے وہ اب آرڈر آف دا ڈے بنا ہوا ہے. مروت صاحب، دوران ریمانڈ آپ کو کہا گیا کہ ایک نامعلوم جگہ پر منتقل کیا گیا اور آپ کے سامنے پسٹل رکھا گیا. کیا کہانی تھی، مختصراً بتا دیں آپ. یار وہ کہانی ایک دفعہ بول چکا ہوں، تو لہٰذا اچھا نہیں ہے کوئی. معاف کریں اس کو. اب میرا خیال ہے کہ اس کو میں نے سراسر جواب دے دیا. سمجھ گئے نا. آپ کافی بڑی پسند کرتے ہیں بلیک ٹی. دوران ریمانڈ یا گرفتاری کے ٹائم ملتی رہی ہے جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں؟ بیگ میں کافی ہے میرے ساتھ، اور چونکہ میں بینز کی کافی پیتا ہوں، لیکن ایسے ایمرجنسی کے لیے پاؤڈر کی کافی میرے پاس باٹلز میں ہوتی ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود تھے. یہ ان کا گرفتاری کے بعد، رہائی کے بعد پہلا انٹرویو تھا. ابھی ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں. پولیس اہلکار ابھی ہی ان کو رہا کرنے کے لیے ابھی آئے ہیں. شیر افضل مروت صاحب ابھی باضابطہ طور پر رہا نہیں ہوئے. کورٹ کا آرڈر جاری ہو چکا ہے. 3:30 بجے کورٹ کا آرڈر آیا تھا. ابھی پولیس اہلکار یہاں پر پہنچے ہیں روپکار لے کے. شیر افضل مروت صاحب کے ابھی فنگرز انہیں بقایا ہے، انگوٹھے وغیرہ ہوں گے. اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کی رہائی ہوگی. پہلا ایکسکلوزیو اردو پوائنٹ پہ ان کا انٹرویو ہوا ہے. بلال عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.